الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ نماز عید کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہیں. چند لمحات میں ہم نے نماز عید کی خاطر کھڑے ہونا ہے. یاد رکھیے گا ایک پیغام جس پر اپنی گفتگو کو جس پیغام کی حد تک اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا کہ مزار شریف کے سامنے جو حضرات ہیں میدان میں تشریف لے آئیے. مزار شریف کے سامنے جو صفحے ہیں میدان میں تشریف لائیے. الحمدللہ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان مبارک میں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، رمضان مبارک میں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. الحمدللہ جب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کے بعد اللہ کے بندے نماز عید کی خاطر عیدگاہوں کی جانب نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں اپنے بندوں پر فخر فرما رہا ہوتا ہے. اللہ کریم ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، اس مزدور کے بارے میں جو اپنا کام پورا کر چکا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کو اس کی بھرپور اجرت دی جائے، بھرپور مزدوری دی جائے. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے ان تمام بندوں کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما چکا ہوں، اپنے ان تمام بندوں کو معاف فرمانے کا فیصلہ فرما چکا ہوں. تو اس نماز عید کے عظیم الشان اجتماع میں جہاں عیدگاہ شریف میں الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان میں تراویح کے بعد آج جب نماز عید کی خاطر اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، کمیوں کو معاف فرمائے. اللہ رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ آج ہمارا نام، آج جزا کا دن ہے. آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزا دیا کرتا ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ ڈالے جن کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرما چکا ہے. ایک جو پیغام میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ جب آج رمضان ہم سے جدا ہوا گزشتہ رات، رمضان کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. رمضان میں روزے کی خاطر جب ہم روزے میں ہوتے تھے، صبح کے وقت جب طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھتے تھے، روزے کو بند کرتے تھے. مغرب کا وقت قریب ہو تو چاہے بھوک سے انسان نڈھال ہو رہا ہو، چاہے پیاس سے نڈھال ہو رہا ہو، انسان کھانے کے قریب نہیں جاتا، چھپ کے بھی پانی نہیں پیتا. اگر کوئی کہے کہ چھپ کے کھا لو یا چھپ کے پی لو اس سے کیا ہونا ہے، تو انسان کو پتا ہوتا ہے اگر چھپ کے بھی پانی پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چھپ کے بھی کھانا کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. چھپ کے بھی کھانے اور پینے سے کیا تصور انسان کو روک کے رکھتا ہے؟ وہ یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے. تو جہاں روزے میں حلال چیزوں سے یہ تصور آپ کو روک لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو رمضان کے بعد بھی جو رمضان پریکٹس کرا کے گیا ہے وہ پریکٹس مینٹین رکھنی ہے. حرام چیز کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رزق حرام کماتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ صرف رمضان میں روزے کی حالت میں نہیں دیکھ رہا، جب بھی نماز قضا کرنے لگو یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہی پیغام ہے جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہ رمضان چلا گیا، اب رمضان کی برکت باقی رہنی چاہیے کہ جیسے رمضان میں کھانے پینے سے رک جاتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ تصور رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت میں اللہ سے حیا کرنا اور اس کے خوف سے رک جانا تاکہ لعلکم تتقون کی منزل پہ فائز ہو سکو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز عید کے ہزاروں کے اجتماع، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک یکجہتی کا منظر ہوتا ہے، یہ ایک مسلمانوں کا اجتماع عیدگاہوں میں جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ایک اسلام کی ہیبت ہو، پتہ چلے کہ اس مسلمان اپنے دین کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم آج کے اس ہزاروں کے عید کے اجتماع سے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کام دعا کرنا ہے. یقیناً اسلامی ریاستوں کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے. اس کا امن قائم کرنے کے لیے مستقل حل تلاش کرنا چاہیے فلسطین میں. آپ سب حضرات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ان قبولیت کے لمحوں میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری مسلم امہ کو یک زبان ہو کے ان کی خاطر آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں بھی مسلمان پریشانی میں اور خستہ حالی میں ہے, اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے. یاد رکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام کے رکھنا, اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو تھام کے رکھنا. آج حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کے سائے میں جب آپ نماز عید کی خاطر جمع ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا, ان اولیاء اللہ کو جو مقام ملا وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر کے ملا, اور ان کا فیضان بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کر کے ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا پرچم بھی ہمیشہ بلند رکھے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان جو پاکستان کی دفاع کے ضامن ہے, اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی بھی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ